ایک نوجوان صحابی حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ حجلہ عروسی میں تھے کہ کسی پکارنے والے نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے پکارا۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے۔ دلہن نے کہا آج رات ٹھہر جاؤ، صبح جہاد پر روانہ ہو جانا۔ مگر وہ صحابی جو صحبائے عشق سے مخمور تھے کہنے لگے اے میری رفیقہ حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزار لیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عقل و عشق کے مابین مکالمہ ہوا ہوگا۔ عقل کہتی ہوگی ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جنگ تو کل ہوگی، ابھی تو محض اعلان ہوا ہے، شب عروسی میں اپنی دلہن کو مایوس کر کے مت جا۔ مگر عشق کہتا ہوگا دیکھ محبوب کی طرف سے پیغام آیا ہے جس میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی روا نہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور وہ غسیل الملائکہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائکہ کو انہیں غسل دیتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہا تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کے اہل خانہ سے پوچھو کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کی پکار پر حالت جنابت میں گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام و مرتبہ کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فداکار اور مخلص مومن تھے۔ ان کا والد ابو عامر بھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی طرح قبیلے اور بستی کا ایک معروف آدمی تھا۔ وہ عیسائی راہب بن گیا تھا اور اس کی علمی وجاہت اور زہد و تقوی کا بڑا چرچا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی چالاکی سے خود کو بڑا درویش ثابت کر کے جہلا پر اپنا مذہبی تقدس اور رعب قائم کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آمد پر جس طرح عبداللہ بن ابی آپ کا دشمن بن گیا، اسی طرح ابو عامر راہب بھی آپ کا بدترین دشمن بن گیا۔ یہی شخص ہے جس کی سازش سے مدینہ میں مسجد ضرار تعمیر کی گئی تھی۔ اس نے غزوہ احد میں وہ گڑھے کھدوائے تھے جن کو گھاس پھوس سے ڈانپ دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں ہوئیں سب میں اسی دشمن اسلام ابو عامر نے کفار و مشرکین کو اشتعال دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ فتح مکہ کے بعد یہ سرزمین عرب سے مایوس ہو کر شام کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے روم جا پہنچا۔ کیسر روم کو غزوہ تبوک کے موقع پر عرب پر حملہ کرنے کے لیے بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ اس بدبخت انسان کے گھر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپوت اسلام پیدا ہوا۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھاگ کر صفوں کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار قریش ابو سفیان جو فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تھے پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ قتل کر دیتے۔ آپ نے ان کے گھوڑے کی ایک ٹانگ کاٹ دی، گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے۔ اب سردار قریش ابو سفیان کو قتل کیا ہی چاہتے تھے کہ ان کے محافظین آگے بڑھے اور شداد بن اسود نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جنگ کے بعد جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد عطر اٹھایا جا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تازہ پانی کے قطرے ان کے والوں سے گرتے دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عروسی تھی۔ اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے کہ مبادہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عروسی تھی۔ اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے کہ مبادہ پیچھے رہ جائیں۔ غسل جنابت فرض تھا لیکن اس خیال سے کہ سبقت الی الجنہ سے محروم نہ رہ جائیں تیزی سے شریک جہاد ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی رئیس المنافقین کی ہمشیرہ مخلص صحابیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کہلائے۔